सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 7 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीहु इब्नु मरियम वक़ालल मसीहु या बनी इस्राईल लअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन्हुम अज़ाबुन अलीम। से बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीहु इब्नु मरियम वक़ाल अलमसीहु या बनी इस्राईल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्न الذين كفروا منهم عذاب أليم लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू अलबत्ता तहकीक काफिर हैं वो लोग जिन्होंने कहा इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह वो मसीह बिन मरियम है, यानी ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं।
وقال المسیح، اور کہا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لاعبد اللہ، عبادت کرو اللہ رب العزت کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جو شرک کرے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو، فقد حرم اللہ، تحقیق اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، علیہ الجنت، اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کا کوئی بھی مددگار ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے یا تین میں سے ایک ہے، وما من الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا الہ واحد، مگر الہ صرف ایک ہی ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس بات سے جس کو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ چھوئے گا ان لوگوں کو، منہم عذاب علیم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک اور خرابی کو بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اہل کتاب نہیں کہا، ان لوگوں کو نصارہ نہیں کہا، ان لوگوں کو آپ اللہ رب العزت نے واضح طور پر کافر کہا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم وہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عیسیٰ کی بات تو سنو، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب نہیں، معبود ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ عقائد کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، پھر تین فرقے بن گئے، یعقوبیہ، اسی طرح ملائکیہ، نستوریہ۔ ایک فرقے کا جو ایک گروہ تھا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے لہذا عیسیٰ ہی خود خدا ہے۔ اور دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بیوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ اور تیسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ذات اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تینوں کا مجموعہ مل کر خدا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے، یعنی تین کو ایک شمار کیا اور ایک کو تین شمار کیا۔ اور بعد نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی زیادہ عبادت کی تو اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر چکی ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام خدا بن چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کو تردید کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ رب العزت کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، فرمایا جس قوم نے بھی، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، ومأواہ فقد حرم اللہ، اللہ رب العزت نے اس پر علیہ الجنت، جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے بچا سکے، اس کی کوئی مدد کر سکے۔ فرمایا اللہ رب العزت یہاں پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، اللہ رب نے پھر ان لوگوں کی تردید فرمائی جو کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وما من الہ، فرمایا کوئی الہ نہیں ہے، الا الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اللہ رب نے فرمایا اگر یہ باز نہ آئے، یہ جملہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، عَمَّا يَقُولُونَ جو بات زبان سے ادا کر رہے ہیں، إِن لَّمْ يَنْتَهُوا اگر باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا پھر ان کا دردناک عذاب کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ اب ان لوگوں نے جو عقائد بنائے اور جو عقائد سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب ایسے آیا اللہ رب کو قردۃ خاسئین، کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا،
جس قوم کو بھی اللہ رب العزت کی ذات سے ٹکر لی، صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العزت تمام کے تمام کو غرق کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے امت پر جو اجتماعی عذاب تھا وہ رک گیا۔ قیامت تک کوئی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس کی وجہ سے ساری کی ساری قوم غرق ہو جائے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے۔ فرمایا جس طرح ان لوگوں نے اللہ رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، عقائد کو بگاڑ لیا، فرمایا اگر آج کا کلمہ گو، آج کا مسلمان اگر اس کے عقیدے کے اندر بھی خرابی آتی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے یا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملوث کرتا ہے، فرمایا پھر ان لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا۔ فرمایا جو اللہ رب العزت کی ذات کو مانتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو مانتا ہے، اس پر لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے۔ فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانے، پھر اس کے لیے ضروری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس پر بھی مان لے کر آئے، جو ضروریات میں سے دین میں سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ فرمایا تمام کی تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا اس آدمی کے لیے یہ ضروری ہے۔ آج کیا بات ہے کہ آج کا کلمہ کو مسلمان پھر بھی عذاب کے اندر ملوث ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، پھر بھی طرح طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا اگر آج انسان دیکھے اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ اعمال اور کردار پر برستا ہے۔ جب ان لوگوں کا کردار خراب ہوتا ہے، اعمال بگڑتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ پہلی قوموں پر عذاب آیا، صبح ہونے سے پہلے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور اس قوم پر ایسا عذاب تو نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی برکت سے اب ایسا عذاب تو قیامت تک نہیں آ سکتا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، کبھی مہنگائی کا عذاب، کبھی کورونا کا عذاب، کبھی گندم نہیں ملے گی، کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی بجلی مہنگی۔ فرمایا یہ طرح طرح کے اللہ رب کی طرف سے عذاب ہے۔ آج دیکھ لیں، ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ مسلمان بھی ہے لیکن رشوت کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ مسلمان بھی ہے لیکن ذخیرہ دوزی کیوں کر رہا ہے؟ ہر سال حج پر بھی جا رہا ہے، عمرہ پر بھی جا رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، لیکن تجارت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو کیوں نہیں اپنا رہا؟ کاروبار کے اندر وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کو نافذ کیوں نہیں کر رہا؟ محمدی ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے۔ فرمایا اگر انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا جو کردار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، فرمایا پھر وہ دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا ہوا ہے۔ اور فرمایا جب بھی جو قوم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹتی ہے تو اللہ رب العزت فرمایا منہم عذاب علیم، پھر ان پر اللہ رب العزت کا دردناک عذاب آتا ہے۔ اصل عذاب تو اللہ رب العزت آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے، لیکن فرمایا دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت انسان کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے، تاکہ یہ اپنی آخرت کو درست کر لے، یہ راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو یہی فرمایا تھا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود ایک ہے، الہ ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا پھر ان لوگوں کو عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب۔ کیوں پہنچے گا؟ فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں یہ امت محمدیہ کو بیدار کرنے کے لیے کہ پہلی قوموں کے اوپر یہ خرابی تھی تو اللہ رب العزت یہ عذاب برسا، اگر تمہارے اندر یہ خرابی آ جائے گی تو فرمایا پھر تم بھی اللہ رب کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔